بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنابت کی حالت میں یعنی شوہر سے ہم بستری کے بعد عورت اپنے بچوں کو تب تک دودھ نہ پلائے جب تک وہ غسل جنابت کر کے پاک نہ ہو جائے۔ اکثر لوگ جنابت کی حالت میں بیوی کو گھر کے کاموں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، خاص کر کہتے ہیں کہ غسل کیے بغیر روٹی مت بناؤ۔ اکثر عورتیں جنابت کی حالت میں اپنے کپڑوں اور بستر کو بھی ناپاک سمجھتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے گھروں میں تو عورتوں کو جنابت کی حالت میں آٹا بھی نہیں گوندنے دیا جاتا، حالانکہ ایسا ہمارے اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ جتنی دیر تک جنابت کی حالت میں رہو گے تو گھر میں بے برکتی ہوگی اور رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوں گے۔ پیارے دوستو، شریعت محمدی ان سب باتوں کو رد کرتی ہے۔ آپ کو ہم بہت سی صحیح احادیث سے حالت جنابت کے بارے میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہیں۔ اس کی کئی ایک دلیل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہان سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ کے لیے ان کی طرف آئے، لیکن حضرت حذیفہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں پاک نہیں ہوں، میں نے بیوی سے صحبت کے بعد غسل نہیں کیا ہے۔ اس کی بات سن کر حضور اکرم نے فرمایا کہ مسلمان کبھی بھی نجس نہیں ہوتا۔ بخاری شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک بار میں جنابت کی حالت میں تھا، میں حضور اکرم کے سامنے کھڑا تھا لیکن میں نے ان سے ہاتھ نہ ملایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نے فرمایا کہ مسلمان کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فاتح الباری میں بیان کرتے ہیں کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کر سکتے ہیں۔ اس کا بھی جواز ہے کہ جنابت کی حالت میں آدمی اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ہم بستری کے بعد غسل کرنے کے بغیر ہی سو جایا کرتے تھے، جب نیند سے بیدار ہوتے تو غسل کر لیا کرتے تھے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے بی بی، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں یا پھر غسل کرنے کے بغیر ہی سو جایا کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم کبھی کبھی غسل کر لیا کرتے تھے، کبھی کبھی اسی حالت میں سو جایا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال فجر کی اذان دینے کے لیے مسجد میں آتے تھے تو نبی اکرم غسل کر کے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے کہ آپ کے جسم کے بال بھی گیلے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جا کر امامت کرواتے اور میں گھر میں آپ کی آواز سنتی رہتی تھی۔ نماز سے آ کر آپ روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزوں کے مہینے میں ہی ایسا کرتے تھے یا پھر عام روٹین میں بھی آپ کا یہی معمول ہوتا تھا؟ تو حضرت عامر نے فرمایا کہ آپ
عام معمول میں بھی یہی کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ ہم بستری کرنے کے بعد شرمگاہ کو دھو کر نماز کی طرح وضو کر کے سو جایا کرتے تھے۔ ہم بستری کے بعد سب سے اچھی بات یہی ہے کہ جلد از جلد غسل کر کے پاک صاف ہو جائیں۔ اگر نماز کے وقت تک غسل نہ کیا جائے تو اس آدمی کو گناہ نہیں ہوگا، البتہ فجر کی نماز تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہی ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ حضرت عمر فاروق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے رات کے وقت اکثر احتلام ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں مجھ پر غسل واجب ہے؟ تو اس پر نبی اکرم نے فرمایا کہ عضو کو دھو کر اور وضو کر کے سو جایا کرو، یعنی کہ جنابت کی حالت میں وضو کر کے سویا، گویا وہ پاک و صاف حالت میں سویا۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس بندے کو رات کے وقت احتلام ہو جائے یا پھر وہ ہم بستری کرنے کے بعد سونے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے غسل کرنا ہی سنت ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ عضو کو دھو کر وضو کرنا چاہیے۔ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ ہم بستری کرنے کے بعد غسل کرنے کے بغیر گھر کے کام کاج کرنا، کھانا پکانا اور عورت کے لیے بچے کو دودھ پلانا یہ درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ سب کام وضو کر کے سر انجام دیے جائیں۔ تو بہتر ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک صاف ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر بچہ رو رہا ہو تو ماں اسی حالت میں بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں، لیکن اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جتنی بھی جلدی غسل کیا جائے یہ اس شخص کے لیے بہتر ہے۔ بندے کو زیادہ دیر تک ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی جائیں۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لیں تو یہ افضل ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اگر رسول اللہ جنابت کی حالت میں سونا چاہتے تو نماز کی طرح وضو کر کے سو جایا کرتے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: نمبر 1 کافر کی لاش، نمبر 2 خلوق خوشبو لگانے والا اور نمبر 3 ناپاک بندہ، جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے فیصلے پر راضی ہو جانا ابن آدم کی سعادت ہے، خدا تعالیٰ سے خیر طلب نہ کرنا ابن آدم کی شقاوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنا ابن آدم کی بدبختی ہے۔ اللہ پاک ہمیں پاک صاف رہنے اور وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق